السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اس چینل پر تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں، اور میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں، جو بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں، تو آپ کے مسائل کو مد نظر رکھ کے بناتا ہوں، یا پھر آپ کے کمنٹس کو دیکھتا ہوں تو اس حساب سے ویڈیو بناتا ہوں۔ جو بھی مسائل آ رہے ہوتے ہیں ان دنوں لوگوں کے ساتھ، تو میں اس حساب سے ویڈیو بناتا ہوں۔ جس طرح ابھی جو بریڈنگ سیزن ہے اس کی آمد ہے، تو اس لیے میں زیادہ تر کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ بریڈنگ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے متعلق بات کی جائے، اور آپ لوگوں کے مسائل کا جو حل ہے آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے یوں ہی بریڈنگ سیزن پراپر طریقے سے شروع ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے ہم بریڈنگ سیزن کے جو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم نے تیتروں سے بریڈ لینی ہے۔ تیتر ہمارے انڈے دیں گے، اس کے بعد پھر مادیاں کڑک بیٹھیں گی، ان پہ مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچے نکلتے ہیں تو بچوں کی کیئر، بچوں کی خوراکیں، کیونکہ بچوں کی جو پہلی خوراکیں ہوتی ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ سارا کچھ دراصل جو پہلی خوراک آپ نے تیتر کے بچوں کو دیتے ہیں، اگر وہ صحیح ٹائم پہ اور صحیح خوراک دیں گے تب ہی آپ کے بچوں کی اچھی صحت کی جو ابتدا ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ان کو غلط خوراکیں دو گے شروع میں تو پھر ان کا پیٹ خراب ہو جائے گا، تو وہ جو ہے نا وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو ہینڈ ٹیمڈ کیسے کرنا ہوتا ہے، تو یہ ساری جو ہے نا یہ ایک مکمل انشاءاللہ سارا کا ویڈیوز جو ہیں یہ مکمل آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ دیکھتے رہیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل آپ کو پہلے سے ہی موجود آپ پتہ ہو کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ چھوٹے بچوں کی خوراکیں ہیں، کیونکہ مختلف قسم کی خوراکیں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو غلط چیزیں بتائی جاتی ہیں جس سے ان کا بعد میں نا ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ خاص پر بریڈنگ سیزن ابھی 29 دن ہم نے صبر کرنا ہے، 39 ڈیز، تو کرتے کراتے آخر بریڈنگ سیزن بالکل قریب آ گیا ہے۔ تو 39 کے بعد جو ہے پھر ہم بریڈنگ سیزن کی طرف جائیں گے، اور ان کی جو خوراکیں ہیں، ان کا جو سسٹم ہے، ان کو رکھنا کیسے ہے، اس کے بعد ان کے گھونسلے ہیں، ان کی بریڈنگ کیج ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے بعد جو ہے نا وہ انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد بچے ہیں، پھر پٹھے بنیں گے، تو یہ ساری انشاءاللہ چلتے رہیں گے آپ۔ تو ابھی آپ نے جو ہے نا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے جو تیتر ہیں وہ تندرست ہوں، مطلب ان کو بیماری وغیرہ نہ ہو، وہ کمزور نہ ہوں۔ جو ہی سیزن آئے تو اس وقت آپ اچھی بریڈ ان سے لے سکیں۔ اگر آپ کے تیتر بیمار ہوں گے یا کمزور ہوں گے، یا تو وہ بریڈ نہیں کریں گے یا انڈے بہت کم دیں گے، تو اس کی وجہ سے نا آپ کو زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ان چیزوں کا خیال کریں۔ باقی ابھی سردیاں بہت زیادہ ہیں آج کل، یار آپ ان کو اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیں، خاص طور پہ رات کو اچھی طرح آپ نے ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کھڈے بنائے ہوئے ہیں باہر جس طرح میرے ہیں، تو پردوں کا بندوبست کریں، رات کو اچھی طرح پردے ان کے لپیٹ دیں ان کو پردوں میں، اور جب تک سورج نہیں نکلتا یا دھوپ نہیں نکلتی تو آپ ان کو بے شک بھوکے پڑے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پردے جو ہیں وہ آپ نے نہیں ہٹانے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل تقریباً 10 11 12 بجے تک ہمارے علاقے میں تو 11 دن کے 11 10 11 کبھی 12 بجے سورج نکلتا ہے، اس وقت تک مکمل طور پہ نا یہ سمجھو کہ ٹھنڈ ہوتی ہے، دھوپ بالکل نہیں ہوتی، تو اس وقت تک جو ہے نا میں تو بند رکھتا ہوں، چاہے 11 12 بجے ہی مجھے ڈالنی پڑے خوراک، تو اس وقت ان کو میں نا بند رکھتا ہوں۔ تو آپ بھی بند رکھیں۔ اگر آپ کے پاس 1 2 پیئر ہے یا 3 پیئر ہیں یا 4 پیئر ہیں، تو وہ پھر آپ ان کو پنجروں میں ڈال کے اپنے جو گھر ہے، کمرے ہیں، ان میں رکھیں، ان کے اوپر رات کو کپڑا ڈال دیں، کیونکہ یہ جو دن ہے نا ان دنوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے ان کو بغلم بن جاتی ہے ان کے پھیپھڑے کے اندر، اور یہی بغلم جو ہے وہ بعد میں ایسے زہر ہوتی ہے کہ تیتر کو سانس لینے میں مشکل پیش آ جاتی ہے، اس کو سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور ہر وقت جو وہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ انسان تو پھر بھی بتاتا ہے کہ یار
مجھے بغلم ہے، مجھے سانس کا مسئلہ ہے، وہ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو پرندے کی جب تک ہم خود تشخیص نہ کریں، اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، نہ تو وہ بول نہیں سکتا، تو پھر وہ جو ہے نا وہ منہ کھول کے سانس شروع کر دیتا ہے، سانس لینا، یا اس قسم کی مختلف قسم کی جو اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے وہ پھر آپ کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب جو ہے نا اس کے پھیپھڑے تقریباً جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہی آپ بندوبست کریں۔ اس کا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ ان کو ویبرامائسین استعمال کریں، ہفتے میں 1 دن استعمال کرا دیں۔ اگر آپ کے تیتروں کو نہیں ہے، احتیاطاً آپ نے استعمال کرانا ہے تو ہفتے میں 1 بار کرا دیں۔ اس کے بعد ابھی سمجھو کہ 1 ماہ ہی بچہ ہے، تو صرف 1 ماہ کسی طریقے سے ہم نے ان کو سردی سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے ان کو پرہیز کرائیں۔ تو اگر کبھی ہوا چلتی ہے، ویسے تو موسم نہیں ہے ٹھنڈی ہواؤں چلنے کا، لیکن اگر کبھی چلتی بھی ہے تو آپ نے ان کو ٹھنڈی ہوا سے بچا کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ جو قدرتی وٹامن والی خوراکیں ہیں وہ ان کو دیں۔ وہ میں نے خوراک آپ بتائی تھی تیتر کی سردیوں کی خوراک، تو اس میں جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں آپ ان کو استعمال کرائیں۔ باقی کچھ دوست نا بادام کے متعلق پوچھ رہے ہیں، بادام آپ دیکھ سکتے ہو تو اچھی بات ہے، دے سکتے ہو، اتنی محنت کر سکتے ہو تو آپ بادام بھی استعمال کرا سکتے ہو، اور روزانہ 2 بادام آپ دے سکتے ہو، ایک صبح ایک شام، یا پھر ایک بھی دے سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ 2، اس سے زیادہ نہیں دینے، اور میٹھا بادام دینا ہے، کڑوا بادام بھی نہیں دینا۔ اس کے علاوہ کچھ دوست جو ہے ایویان کا استعمال کراتے ہیں دنوں، تو وہ بھی اچھی بات ہے، آپ کرا سکتے ہو، لیکن میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ابھی آپ ٹھہر جاؤ۔ یہ جو ہے جنوری جو ہی یہ اینڈ ہو تو اس کے بعد جو ہے، یا جنوری کا آخری جو ہفتہ ہے وہ اس میں آپ ان کو جا کے شروع کرائیں گے تو آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے، کیونکہ یہ ان کا جو بریڈنگ سیزن شروع ہوگا جب جنوری اینڈ ہوگی، 1 فروری سے ہی تقریباً کچھ تیتر کراس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اگر آپ پہلے سے ہی شروع کرا دیں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا پہلے، تو یا تو آپ مسلسل ان کو کراتے رہیں، یا پھر جو ہے ایک سیزن کے قریب جا کے 10 دن 12 دن پہلے آپ شروع کرا سکتے ہیں، اس کے آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے۔ باقی کچھ دوست کمنٹس کرتے ہیں، میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کمنٹس کا جواب دوں، لیکن کچھ میری مجبوری ہوتی ہے، کچھ دوستوں کے جو کمنٹس ہیں ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی، تو آپ تھوڑا اردو میں، پنجابی میں یا انگریزی میں لکھا کریں تاکہ مجھے سمجھنے میں آسانی ہو۔ باقی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا، اور آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹ میں مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔